مسلم ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے مسلم. کوفے میں جب بھٹکتے تھے مسلم ادھر ادھر تو جو مومنہ تھی پڑی ان پر ایک نظر. بولے ہو کون خطرے میں ڈالے ہو اپنی جان, مسلم کمر کو تھام کے کرنے لگے بیان. ناظرین السلام علیکم. الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. آج ہم پھر نئے عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کے ہمراہ ہیں. آج ہم جس موضوع کے حوالے سے آپ حضرات کے روبرو ہیں وہ موضوع ہے شہادت جناب مسلم ابن عقیل. اس سے قبل کہ میں مولانا آغا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ کو دعوت دوں, آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ناظرین, آپ کے ساتھ ساتھ میں استقبال کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ کا. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ بخیر سرکار. آغا, آج آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے حوالے سے آپ کے روبرو ہیں, اور ہمارا پہلا سوال کیا ہے, یہ تجسس بھی ہے. ہم سب کے ذہن میں رہتا ہے کہ امام حسین کے لیے زندگی صرف کی ہے جناب عقیل کے بیٹوں نے. 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں شہید ہوئے. تو امام حسین کا نظر انتخاب جناب مسلم تک آیا. کیا اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی جس کا انتخاب امام حسین کرتے اپنے اس قدم کے لیے کہ ان کو سفیر بناتے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال پنہا ہے اس میں کہ جناب مسلم کس حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کیدی متین. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہمارے فیصلے, ہمارا انداز سنجیدہ ہوتا ہے, اور محمد و آل محمد علیہ السلام آیات کی زندہ بولتی تفسیر ہیں. در حقیقت یزید پلید جب تخت کے اوپر آیا تو یزید کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے اپنی حکومت کو ایک جانشین رسول کی حکومت منوا لے, اور اس کے لیے ساری اگر دنیا بھی یزید کی خلافت کا اقرار کر لیتی تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اس کا سارا زور یہ تھا کہ کسی صورت سے فرزند رسول امام حسین جو اس وقت کے امام تھے, امام زمان تھے اس وقت کے, وہ اس کی بیعت کر لیں. جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر یزید کی حکومت پر برحق حکومت کا ٹھپا لگ جائے گا. لہذا اس نے گورنر مدینہ کو یہی لکھا تھا خط میں کہ تم چند افراد کے نام, اس میں ایک نام امام حسین علیہ السلام کا بھی تھا, کہ تم ان سے بیعت لے لو. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تحریر بھی تھی جو پنچ کی ہوئی تھی, اس میں لکھا تھا اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ابھی ان کا سر قلم کر دو. دیکھیے دونوں چیزیں تھیں. مطالبہ بیعت اگر قبول کر لیتے ہیں تو پھر یزید کی حکومت برحق حکومت بن جائے گی, اور یہ بھی لکھ دیا کہ ان کا سر قلم کر لو, تاکہ اگر یہ زندہ رہ جائیں گے تو حکومت یزید کو برحق ہونے نہیں دیں گے, بلکہ
لوگ انہی کو امام وقت تسلیم کریں گے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے شدت سے بیعت کا مطالبہ کیا یا حاکم مدینہ کے ذریعے سر کا مطالبہ کیا. امام حسین کو حاکم مدینہ یہ چاہتا تھا کہ یہیں قتل کر دیں تاکہ ایک چھوٹے سے شہر کی میں قتل ہوگا اور لوگ پھر اس خبر کو بھول جائیں گے اور رات کے اندھیرے میں قتل ہوگا. امام حسین نے اس سازش کو بھی بے نقاب کیا اور مدینے سے وہ نکلے. قرآن کی آیت پڑھی فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھ کے بتایا. یہ آیت جناب موسیٰ نے فرعون سے فرار کرتے وقت پڑھی تھی اور جب مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے تو پڑھی تھی. امام حسین نے اپنا تعارف کرا دیا میں وقت کا موسیٰ ہوں اور یزید وقت کا فرعون ہے. پھر مکے میں پہنچے اور جب مکے میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر یزید کی یہ کوشش ہوئی کہ حاجیوں کے جھرمٹ میں قتل حسین ہو جائے اور جب اس جھرمٹ میں قتل ہو جائے گا تو لوگ طے نہ کر سکیں گے کہ قاتل کون ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے عین وقت کے اوپر جب آج کی اصطلاح میں ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے اس وقت سارے حاجی 8ویں کو پہنچ جاتے تھے مکے میں. کوئی ایسا نہیں تھا چونکہ 9 سے میدان عرفہ میں حاضری تھی. عین اس وقت امام حسین نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا. اور کس طرف چھوڑا؟ یزید نے کام یہ کیا تھا کہ امام حسین کو مکے سے بلائے کوفے کی طرف اور وہاں کے اوپر بے شمار خط تعداد میں کبھی 30,000 ہے کبھی 12,000 ہے. یعنی اس کو یہ معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے حسین مکہ چھوڑ دیں اور حج نہ کریں. اسے یہ محسوس کر لیا تھا اس نے. لہذا کوفے بلایا گیا مگر امام حسین نے اس کی اس سازش کو بھی چکنا چور کر دیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوفے میں امیر المومنین کی حکومت رہ چکی ہے بہت سے ان کے چاہنے والے ہوں گے. لہذا شیعہ بن کر کے یزید نے بہت سے خطوط امام حسین کے پاس بھیجوائے. امام حسین اس کے بجائے کہ خود جاتے جناب مسلم ابن عقیل کو وہاں روانہ کر دیا اور جب وہاں روانہ کیا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پھر ایک شہر میں شہادت حسین نہ ہو سکی. امام نے کھلے ہوئے میدان کو انتخاب کیا اور کربلا کی سرزمین پر پہنچے. اور اب اس کے ذیل میں بہت سی تفصیل ہے لیکن میں اسے بیان نہیں کروں گا بلکہ پھر آتا ہوں موضوع کی طرف جو آپ نے سوال کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا نمائندہ بنایا. در حقیقت مسلم نمائندہ سید الشہداء کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کی ایک نمایاں فرد بھی تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 4 تلواریں حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ایک مسلم ایک عباس علمدار ایک خود سید الشہداء اور ایک جناب عبداللہ تو دنیا میں شجاعت کے 4 بڑے دھنی مانے جاتے تھے عرب سرزمین عرب پر. تو جناب مسلم کو امام نے بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ بھرپور شجاعت کا مظاہرہ بھی کر سکیں اور معصوم کی گود کے پلے ہوئے تھے امیر المومنین کی گود کے پلے ہوئے تھے امام حسن کی صحبت اور ان کی بزم دیکھ چکے تھے. خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا بچپن گزرا تھا. لہذا بھرپور امامت کے خد و خال سے امامت کے نظریات سے باخبر تھے. لہذا اس نیابت کو حضرت مسلم کے سپرد کیا اور جناب مسلم نے اس نیابت کو بہت اچھی طرح سے انجام بھی دیا. جزاک اللہ. آقا بہت شکریہ. میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا چند لمحوں کے لیے. ہم ایک وقفے کے لیے جائیں گے اس فوراً حاضر ہوتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیں. پہچان ذرا مجھ کو تو اے بی بی میں پردیسی ہوں اے بی بی میں
پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، پہچان ذرا مجھ کو تو، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، مسلم ہوں سفیر شاہ خدا، مسلم ہوں سفیر شاہ خدا، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، پہچان ذرا مجھ کو تو، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں، جو تیری اجازت پاؤں میں ایک رات یہیں رک جاؤں میں، جو تیری اجازت پاؤں میں ایک رات یہیں رک جاؤں میں، احسان یہ مجھ پر ہوگا تیرا، احسان یہ مجھ پر ہوگا تیرا، اے بی بی میں پردیسی ہوں، اے بی بی میں پردیسی ہوں۔ ناظرین، ایک بار آپ کا پھر استقبال ہے۔ ہم آغا حسین مہدی حسینی صاحب کے ساتھ سوال کر رہے تھے اور اس کے جواب پیش کر رہے تھے۔ آغا، جو آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے سوال کا جواب دیا، تو اس طرح سے تو ابھی تک یہ مشہور کیا جاتا تھا تاریخ کے حوالے سے کہ شیعوں نے ہی خط لکھ کے بلایا تھا اور خود ہی انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی اس کی بھی سازش یزید کی تھی کہ سارے خط جو ہیں یزید کے لوگوں کے ذریعے لکھے گئے تھے۔ بالکل ایسا ہی کہ سارے خطوط یزیدیوں کی طرف سے لکھے گئے تھے، اسی لیے جب امام حسین نے حر سے کہا کہ یہ خطوط ہم کو بلانے کے لیے ہیں، تو اگر یہ خطوط ہوتے حقیقتاً یزید کی طرف سے تو اس کو پتہ چلتا، معلوم ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، تو گویا کہ یزید بہت دور سے امام حسین کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور اس شہادت کو گمنام کرنا چاہتا تھا، لیکن امامت کی دوربین نگاہوں اور عصمت کے فیصلوں نے یزید کو نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ وہ چاہ رہا تھا امام حسین کی شہادت پر پردے ڈالنا، لیکن دو الگ الگ حصوں میں امام حسین کی شہادت کی ترجمانی ہو گئی۔ ایک مسلم نے کوفے میں جناب سید الشہداء کے منصب کو ادا کیا، اور کوفہ ہمیشہ ہی سے کہا گیا ہے الکوفی لا یوفی، کوفے میں وفا نہیں ہے۔ جناب مسلم کی شہادت یوں نہیں ہوئی ہے، اس میں بھی ایک دھوکہ ہے، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ بصرے میں ابن زیاد اس وقت حکومت یزید کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا، اور کوفے میں نعمان تھا۔ جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ کوفے میں امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، اب آپ جناب مسلم کی اہمیت سمجھیں۔ یزید بھی محسوس کر رہا تھا کہ جب کوفے میں مسلم پہنچیں گے تو سارا کوفہ ان کی تقریر، ان کے انداز، ان کے طور طریقے سے ان کا گرویدہ ہو جائے گا۔ یعنی یزید پہچان رہا تھا جناب مسلم کی عظمت کو، ان کے انداز کو، وہ سمجھ رہا تھا کوفہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اس نے فوراً ابن زیاد کو بصرے میں خط لکھا کہ فوری تم چلے جاؤ اور جا کے نعمان کو ہٹاؤ اور وہاں کا اقتدار لے لو، اور بہت فریب سے آیا۔ دیکھیے جناب مسلم امام حسین کے نمائندے تھے، لہٰذا انہیں معلوم ہے کہ آیا امام حسین آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ انہیں معلوم ہے، خط و کتابت ہو رہی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام، اب آپ اگر دکھلا دیں سفر امام حسین کے راستے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کوفے سے بالکل قریب ہیں اور وہیں سے انہیں کربلا کی طرف مڑنا ہے، لیکن
امام حسین اور یزید کے درمیان کے مسائل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ابن زیاد جب آتا ہے تو وہ امام حسین بن کے کوفے میں والد ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے اور ڈال کر کے وہ آیا اور دارالامارہ میں چلا گیا، گویا کہ پوری ایک سیٹنگ ہے۔ نعمان نے اس کے لیے راستے کھولے، دربار کا دروازہ کھولا، اور جب وہ بالکنی پر پہنچا ہے تو اس نے اپنی نقاب کو پلٹا اور کہا میں ابن زیاد ہوں، اور پھر اس نے دھمکیاں دینا شروع کی کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کے گھر کو ویران کر دوں گا، اس کی ناموس کی عزت کو تار تار کر دوں گا۔ ظاہر ہے کوفے کے اندر حاکم کا جب یہ خوف ہوگا تو لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ آغا، آپ نے بہت اچھی طریقے سے جناب مسلم کے حوالے سے جو باتیں پیش کی وہ ناظرین کے لیے بھی سرمایہ رہے گی، اور اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین نے جس مقصد کے تحت جناب مسلم کو کوفے بھیجا تھا، جناب مسلم اس میں کامیاب رہے اور امام حسین کو مہلت مل گئی اور وہ اپنے مقصد کو اور آراستہ کرنے میں وہ شامل ہوئے، اور اس کے بعد جناب مسلم کی قربانی سے ایک چیز تو اور ظاہر ہوتی ہے آغا کہ جناب مسلم نے اپنی شجاعت دکھا کے جو ظالم تھے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ میں صرف سفیر امام حسین ہوں، تو میری شجاعت کا یہ اندازہ ہے اصل میں امام حسین سے لڑنا تمہارے بس کا یقیناً ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جب وہ ابن زیاد کی طرف سے فوج کے دستے آ رہے تھے تو یکے بعد دیگرے دستے بڑھتے جا رہے تھے اور مرتے اور کٹتے جا رہے تھے، تو اس نے مطالبہ کیا کہ اور بھیجو اور بھیجو۔ معلوم ہوا کہ جب ایک فرد سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جہاں حسین ابن علی 72 جیسے بہادروں کو لے کے آئے تھے وہاں کے اوپر مقابلہ کرنا ناممکن تھا، لیکن جناب مسلم کی شہادت نے اور آج کے کوفے نے ساری دنیا کے لیے ایک درس دے دیا۔ کل جس دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم کو قتل کر کے شہید کر کے لاش پھینکی گئی تھی، آج بھی جو زائرین ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج جناب مسلم کا حرم باقاعدہ بہت دور سے ان کا روضہ چمک رہا ہے، اور وہ دارالامارہ جس میں کبھی بڑے تنتنے سے ابن زیاد بیٹھا کرتا تھا، وہ دارالامارہ 2-3 سال پہلے تک پورے شہر کوفہ کے کوڑے وہاں ڈالے جاتے تھے، غلاظتیں ڈالی جاتی تھیں، لیکن ماشاءاللہ اس وقت اس کو ایک نمونہ بنا دیا اور ظلم کے زوال کی تصویر بنا کے پیش کیا اس حکومت نے۔ اب وہاں کوڑے وغیرہ تو نہیں ہیں، مگر کمر تک وہ دارالامارہ اور اس پیلس و قصر کی دیوار آج بھی موجود ہے، اور جو لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے اور ظلم کا سر ہمیشہ چکنا چور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ آغا، جزاک اللہ آغا، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ جناب مسلم کے حوالے سے کچھ باتیں ناظرین کو پیش کی، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ ناظرین کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ بنے رہے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔ ناظرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تعلیمات اہل بیت کو آگے نشر فی امان اللہ۔ آغا خدا حافظ۔ ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم، ہائے ہائے مسلم۔ کوفے میں جب بھٹکتے تھے مسلم ادھر ادھر، تو جو مومنہ تھی پڑی ان پر ایک نظر، بولے ہو کون خطرے میں ڈالے ہو اپنی جان، مسلم کمر کو تھام کے کرنے